اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ. تقریروں کے لیے جب عنوان تجویز کیے جاتے ہیں تو میرے تجربے میں یہ آیا کہ ہمیشہ امتحانی پرچہ ہوتا ہے. یہ کیا عنوان ہے, اس پر کیا کرنا ہے, اور کیا منشا ہے. اس دفعہ جو عنوان آیا اس کو سوچنے والے دماغوں کی میں انتہائی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا معنی خیز عنوان دیا کہ جس پر جدھر سے چاہے ہم گفتگو کر سکتے ہیں. یعنی رکنیت ہی سے کیوں, رکنیت ہی کیوں سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ آخر رکنیت ہی کیوں اختیار کی ہے, کیوں نہ جماعت سے باہر رہ کر کام کیے گئے. رکنیت کی اتنی ضروری چیز نہیں ہے, ایک سوال کی طرح. دوسرا یہ پیدا تھا کہ رکنیت ہی کیوں کا معنی یہ ہے کہ صرف رکنیت ہی کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے اور باقی جتنے جگہ ہیں, موقع ہیں, مقام ہیں, موقع ہیں, چھوڑ دینے چاہیے. تو اس عنوان کی دلچسپی کو ایک طرف رکھ کر میں نے ان نیتوں کو دیکھا جن نیتوں کے ساتھ یہ عنوان رکھا گیا ہے اور اپنی نیت کو بھی اس کے ساتھ محل کر دینے کی کوشش. اب میں اپنی بات کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس زمین پر, اس آسمان کے نیچے آج سے پہلے بھی ایک جماعت موجود ہے جس جماعت میں قلیل تعداد لوگ جمع ہوئے لیکن ایسے اوصاف کے ساتھ جمع ہوئے, ایسے اقرار کے ساتھ جمع ہوئے, ایسی ذمہ داریاں اٹھا کر جمع ہوئے کہ وہ جماعت جو پوچھی تو اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. ایک شہر کا نہیں, ایک ملک کا نہیں, آس پاس کے تمدن کا نہیں, بلکہ یہ کہ اس جماعت کے قافلے کے قدم ایک طرف دریائے دنوب کے ساحلوں پر تھے اور دوسری طرف اس کے قدم دریائے بالغر کے ساحل پر تھے اور تیسری طرف اس کا ایک پڑاؤ جمنا کے کنارے پر. یہ ایک قوم گزری ہے جس کی یادگار ہم سب لوگ. یہ ایک جماعت تھی. اس جماعت کو ایک کلمہ طیبہ پر ایمان حاصل تھا. اس کے سامنے ایک نسخلین تھا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. یہ امت وسط کی حیثیت سے اٹھائی گئی تھی. یہ شہداء الناس بن کر اٹھنے والے لوگ تھے اور اشداء علی الکفار تھے, رعماء بینہم تھے. کھیتی کی طرح انہوں نے ایک سوئی, ایک پوپٹ زمین سے نکالی, پھر وہ پوپٹ جو مضبوط ہوئی, پھر وہ اونچی ہوئی, پھر اس نے تنے کو اپنے مضبوط کیا, تنے پر کھڑی ہو گئی اور پھر وہ اس طرح چھا گئی کہ وہ اپنے کاشت کرنے والوں کو بڑی بھلی لگتی. تو یہ اس طرح کی کھیتی کی مثال تھی اس کی, لیکن اس کا ایک خاص مقصد. یہ جماعت کہاں سے کہاں پہنچی کی داستان بہت طویل ہے, جس کو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ کس تیزی سے چند سالوں کے اندر اس قرۂ ارضی کے ہر معروف شعبے میں یہ پہنچ گئی اور اقتدار کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پہنچی اور علم کے ساتھ پہنچی اور بڑے بڑے کارناموں کے ساتھ پہنچی. لیکن اس پر بھی پھر ایک دور زوال ہے, اس کی میں داستان بیان کرتا ہوں. صرف یہ بات البتہ طے کرنے کی ہے کہ یہ جماعت اتنی بڑی قوت اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی, اس کو میں اس تقریر میں واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ جماعت جب دور زوال سے روزگار ہوئی تو اس پر نہ صرف تاتاریوں کے حملے ہوئے
صرف سلیبیوں نے یوز کر دی، نہ صرف اس کے اندر طرح طرح کے باہمی تصادم پیدا ہوئے، نہ صرف یہ کہ اس کے اندر سے فتنے دین کے خلاف اور اس کے اقتدار کے خلاف اور اس کی یکجہتی کے خلاف اٹھے، بلکہ اس کے اندر سے تفرقہ کے فتنے نمودار ہوئے۔ اس کے اندر کئی کئی گروہ بندیاں بن گئی، ہر گروہ بندی نے الگ اپنا ایک گڑھ بنا لیا اور ایک مورچہ بنا لیا اور آپس میں محاذ آرائیاں شروع ہوئی اور یہ برسوں تک چلی۔ اور پھر اس قوم کے اوپر، اس جماعت پر اور اس قوت پر جو سب سے بڑا عذاب آیا وہ یہ تھا کہ مغربی قومیں نئی قوتوں کے ساتھ سامراجیت کا عالم لے کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، جہاں وہ اقتدار میں تھے یا جہاں وہ اقتدار میں نہیں تھے، ہر اس جگہ وہ پہنچے اور ہر اس جگہ انہوں نے سب سے زیادہ بڑھ کر مسلمانوں کو کچل دینے کی کوشش کی، کیونکہ ان میں وہ قوت موجود تھی اس قوت کے ذریعے سے یہ دنیا میں انقلاب لا سکتے تھے۔ تو اس نے بڑی تباہیاں دیکھی، اس کے لوگ پس گئے، اس کے خون سے زمینیں جگہ جگہ رنگ ہو گئی، پھانسیاں کر گئیں، پھانسیوں سے لوگ لٹک گئے۔ یہاں اس سرزمین پر جو کچھ ہوا اس کو اگر آپ یاد کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا، مہدی سوڈانی کے تحریک کے ساتھ کیا ہوا، دوسرے ملکوں میں کیا ہوا، یہ سارا کچھ اس قوم پر گزرا۔ لیکن اس میں ایک چیز باقی رہی، وہ یہ کہ اس نے باطل کی مقاومت کی اور مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ مزاحمت کی۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہم آہنگی کر لی ہو اور اس نے سر جھکا دیا ہو اور اس نے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دیا ہو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے انتہائی زوال یافتہ لوگوں میں بھی اگر ایمان کی رتی تھی تو وہ اس موقع پر رہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا۔ دوسرا یہ کہ ان ساری ناکامیوں اور دکھوں اور اذیتوں کے بعد ان کے اندر جذبہ احیاء پیدا ہوا کہ ہم پھر کوئی جماعت بنیں گے اور پھر کوئی انقلاب لائیں گے، پھر کوئی تبدیلیاں پیدا کریں گے۔ یہ واحد قوم ہے دنیا کی جس میں اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جذبہ احیاء پایا جاتا ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو وہ دوبارہ کھڑا کر سکتی ہے اپنے پیروں پر اسی طرح سے جس طرح سے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو کھڑا کیا تھا۔ لیکن اس کا راز یہ تھا کہ جو ہستیاں اس میں شریک ہوئی تھیں، جن سے یہ جماعت مرکب تھی، ان ہستیوں نے ایک کلمے کے اوپر سودا کر لیا تھا اپنے جان و مال کا اور اپنی پسند و ناپسند کے اختیار کا۔ یہ سارے کا سارا سودا کر لیا تھا صرف ایک چیز کے بدلے میں کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو اور خدا کی جنت حاصل ہو۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے لا کر ڈھیر کر دی جماعت کے آگے، تحریک کے آگے، اس انقلابی مہم کے آگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی، بیعت کی اور بیعت کے اندر یہ معاہدہ کیا کہ ہم نے یہ سب کچھ پیش کر دیا۔ قرآن میں یہ ریکارڈ موجود ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ساری تبدیلی جو واقع ہوئی تھی وہ اس وجہ سے واقع ہوئی تھی کہ وہاں جان و مال کا سودا کر کے آنے والے لوگ تھے جنہوں نے ہمتاً اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور ان کے ذریعے سے وہ تبدیلی آئی جس تبدیلی سے تاریخ ہاتھ کھڑی ہوئی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اصل فوج تو محاذ پر کہیں موجود نہ ہو، ہمہ وقتی قسم کی پوری قوتیں چلانے والی کوئی فوج تو موجود نہ ہو، یا ہو تو بڑی قلیل تعداد کا اعلان ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک عام شائق اور ایک عام رضاکار اور ایک عام پسند کرنے والے اسلام کے اور علماء اسلام کے ایسے موجود ہوں، بکھرے ہوئے اور متفرق، جن میں سے کسی کا جی چاہے تو وہ 4 پیسے خدا کی راہ میں خرچ کر دے، کسی کا جی چاہے تو وہ کوئی کتاب لے کر پڑھ لے، کسی کا جی چاہے تو وہ کسی جلسے میں شریک ہو جائے، کسی کا جی چاہے تو وہ کہیں ووٹ دے، کسی کا جی چاہے تو کوئی کلمہ خیر مخالفوں میں یا دوستوں میں بیٹھ کر کہہ دے